اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم کہ جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معجزہ بن کر نازل ہوئی، جس طریقے سے گزشتہ انبیاء ہر الگ الگ معجزات کے ساتھ آئے، اسی طریقے سے قرآن کریم پیغمبر پر ایک معجزہ بن کر نازل ہوئی اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا آج تک کوئی جواب نہیں لا سکا۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی طریقے کا کوئی شک اور شبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اس میں یعنی جو بھی اس قرآن کریم میں پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا وہ یقینی ہے اور اس میں کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کتاب کا مقصد کیا ہے وہ بھی اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے، جو مومنین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، تاکہ لوگوں کو راہ راست پر لگایا جا سکے۔ آپ دیکھیں آج قرآن کے سلسلے سے بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ معاذ اللہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک گڑھی ہوئی کتاب ہے اور پیغمبر نے اسے اپنی جانب سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، یا دوسرے افراد نے اس میں جو ہے وہ دیگر آیتیں جو ہے وہ شامل کر دی ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن میں نہیں تھیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو پروردگار کی جانب سے پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی اور یہ ایک معجزہ بن کر نازل ہوئی۔ قرآن کریم نے خود چیلنج کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تحدی جسے کہا جاتا ہے جو قرآن کریم کی خاصیت میں سے ہے وہ تحدی ہے۔ تحدی کا مطلب چیلنج ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم بھی خدا کا کلام ہے، اور اسی کے مقابل میں جو ائمہ معصومین یا خود پیغمبر اکرم کا جو فرمان، جو احادیث ہیں ان کی جانب سے منقول روایتیں ہیں، وہ بھی خدا کا کلام ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر کوئی کلام نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اوپر وحی الہی نازل نہیں ہو جاتی۔ تو پیغمبر کا کلام بھی خدا کا کلام ہے اور قرآن کریم بھی خدا کا کلام ہے، لیکن جب آپ ان دونوں کو آمنے سامنے رکھیں تو ان دونوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہی فرق پایا جاتا ہے کہ قرآن کریم چیلنج کے ساتھ ہے، لیکن دیگر احادیث میں چیلنج نہیں پایا جاتا، یا اس کے علاوہ احادیث قدسیہ ہیں کہ جو قرآن کا حصہ تو نہیں ہیں لیکن پروردگار کی جانب سے ہیں، پروردگار کا حکم ہے، ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ لیکن ان تینوں کو جب موازنہ کریں اور مقایسہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو جو امتیاز حاصل ہے وہ امتیاز یہ ہے کہ قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ تم کو اگر یہ لگتا ہے، باقاعدہ اس لفظ کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ اگر تم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک گڑھا ہوا کلام ہے یا کسی بشر نے اپنی طرف سے یہ کلام گڑھ لیا ہے تو تم اس کا جواب لے کر آؤ۔ جگہ جگہ پر ارشاد ہو رہا ہے، کہیں پر کہا جا رہا ہے تم پورے قرآن کا جواب لے آؤ، کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ تم 10 سوروں کا جواب لے آؤ، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 آیتوں کا جواب لے آؤ، پھر یہ کہا جا رہا ہے 1 آیت کا جواب لے آؤ۔ اور ان سارے چیلنج کے بعد خود پروردگار کہتا ہے کہ تم اگر آپس میں مل جاؤ، یعنی ایک سارے جنات و انسان مل جائیں اور ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اگر چاہیں کہ اس کا جواب لے آئیں تو قرآن کریم کا جواب ممکن نہیں ہے۔ اور پروردگار خود کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ اگر مل بھی جائیں تب بھی قرآن کریم کا جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے کہ یہ آیتیں اضافی ہیں اور یہ آیتیں جو ہے قرآن کا حصہ نہیں ہیں۔ اگر آپ کو نکالنا ہے اس قرآن کریم سے تو ان آیات کا جواب لے کر آئیے جس کے لیے چیلنج کیا قرآن کریم نے۔
قرآن کریم نے کہا اگر تمہیں شک ہے اس کے خدا کے کلام نہ ہونے پر، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کسی بشر نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، تو اب اس کا جواب لے کر آؤ، کسی ایک سورے کا جواب لے کر آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد کسی نے اس کا جواب دینے کی اس کی کوشش نہ کی ہو۔ بہت سے ایسے تھے کہ جو جواب دینے کی جنہوں نے کوشش کی، لیکن وہ کوشش ان کی ہمیشہ ناکام ہوئی، اس لیے کہ خود قرآن مجید نے، پروردگار نے قرآن مجید میں اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ قرآن کریم کو ختم کر دے، نہیں، قرآن کریم خدا کی جانب سے ایک معجزہ ہے اور پیغمبر پر نازل ہونے والا معجزہ ہے، اور جب تک جانشین پیغمبر موجود ہیں اس وقت تک یہ کتاب بھی بعنوان معجزہ ہمارے درمیان موجود رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ دیگر ائمہ کے دور پر بھی قرآن کریم پر حملے کیے گئے، قرآن کریم کے سلسلے سے کتابیں لکھی گئیں۔ 11ویں امام، ابھی جو ہے وہ ماہ ربیع الثانی، دیکھیں 11ویں امام کے واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ 11ویں امام کے زمانے میں ایک ایسا انسان جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو ہے قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے، قرآن میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ تناقض قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھنا شروع کرتا ہے اور اس میں ان آیتوں کو جمع کرتا ہے جو ظاہری اعتبار سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں۔ یہ کام وہ برسوں انجام دیتا ہے، یہ 1-2 سال کا کام نہیں تھا، بلکہ جو کتاب اسحاق کندی نے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں لکھی، وہ 20 سال اس پر اس نے کام کیا، اس لیے کہ معمولی کام نہیں تھا جو وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ 20 سال تک وہ کتاب لکھا ہے اس نے اس کتاب کو، لیکن اس کی اتنی ساری محنت کو جو ختم کیا وہ 11ویں امام نے۔ کس طریقے سے؟ آپ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہم جو ہے تم سے ایک کام لینا چاہتے ہیں۔ اس صحابی نے کہا مولا حکم کریے کہ کیا کام ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے سے۔ امام نے کہا کہ جاؤ اسحاق کندی سے قربت بڑھاؤ، قربت رکھو اور اس کے درس میں شریک ہو جاؤ اور اس کا اعتماد حاصل کرو۔ امام کا حکم تھا، وہ صحابی اسحاق کندی کے درس میں جانے لگا اور دھیرے دھیرے قربت بڑھتی چلی گئی، آنا جانا بڑھ گیا، اور یہاں تک کہ اس کا اعتماد اور بھروسہ اس شاگرد پر ہو گیا، جو وہ کہتا تھا اسے وہ غور سے سنتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب استاد ہم پر پوری طریقے سے بھروسہ کرنے لگے ہیں، تو امام کی خدمت میں گیا اور کہا مولا جو آپ نے حکم دیا تھا وہ میں نے انجام دیا، اب استاد مجھ پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، پورا بھروسہ رکھتے ہیں، بتائیے ان کے لیے کیا حکم ہے۔ امام نے کہا جاؤ اپنے استاد سے صرف ایک سوال کر لینا، اور وہ یہ استاد سے کہنا کہ یہ بتائیے استاد، کیا آپ جس آیت کا جو مفہوم لکھ رہے ہیں کیا پروردگار نے بھی وہی مفہوم جو ہے وہ اس قرآن کریم میں بیان کیا ہے؟ کیا وہی مقصد پروردگار کا بھی ہے کہ جو آپ اس آیت کا مفہوم سمجھ رہے ہیں؟ اب استاد نے جیسے یہ سوال سنا ہکا بکا رہ جاتا ہے، کچھ دیر خاموش رہتا ہے اور فوراً سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ سوال کس کا ہے؟ شاگرد کہتا ہے، ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں بس ایسی ذہن میں میرے سوال آ گیا۔ اسحاق کندی کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے شاگرد کو پہچانتا ہوں، یہ سوال تمہارا نہیں ہو سکتا۔ جب اصرار بڑھتا ہے تو وہ خود ہی پھر کہتا ہے کہ یہ کلام کسی اور کا نہیں ہے بلکہ فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام کا کلام ہے۔ تو آپ نے تو اس شاگرد نے کہا کہ ہاں یقیناً یہ امام کا سوال ہے یا امام کا کلام ہے، امام نے سوال کیا ہے کہ کیا جو تو یہ کتاب لکھ رہا ہے، جس آیت کو جو مفہوم تو بیان کرنا چاہتا ہے، کیا وہی مفہوم اور معنی پروردگار کی مراد ہے؟ اب اس سوال نے اس کے ضمیر کو اس نے جھنجھوڑا، چونکہ پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، اس نے 20 سال محنت کی تھی، لیکن اس سوال نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو لے کر جس نے تناقض قرآن نام کی کتاب لکھی تھی،
اس کے ساتھ کنویں میں کودنا چاہتا، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کو جلا دیا، لیکن جب وہ کودنے لگتا ہے تو اس کے چاہنے والے اس کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک امام نے کس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی، اور وہ قرآن پر جو تناقض قرآن کے نامی کتاب لکھنا چاہ رہا تھا، اس کو امام نے اپنے ایک سوال کے ذریعے سے اس کی جان لینے پر مجبور کر دیا کہ وہ جان لینے کے لیے تیار ہو گیا اپنی، اور اس کتاب کو ختم اور برباد کر دیا۔ تو اگر کل 11ویں امام نے قرآن کریم کی حفاظت کی تھی تو آج بھی انہی کا ایک لال پردے غیب میں ہے کہ جو اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے اور کوشش نہ کرے، بے جا کوشش نہ کرے کہ وہ قرآن کو یہاں سے ختم کر دے گا، یا قرآن میں تحریف کر دے گا، یا قرآن میں کچھ آیتوں کو کم کر دے گا، یا قرآن میں کوئی اضافہ کر دے گا۔ نہیں، وہ خدا کی کتاب ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے کہ جس کو پروردگار نے معجزہ بنایا ہے، اور اس معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی رکھا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو تم اس کا جواب لے کر آؤ، کسی ایک آیت کا جواب لے کر آؤ، 10 آیتوں کا جواب لے کر آؤ، ایک سورے کا جواب لے کر آؤ۔ بہت ساروں نے کوشش کی، افسانے تو بن گئے، لطیفے تو بن گئے، قصے کہانیاں تو بن گئیں، لیکن قرآن جیسی کتاب آج تک کوئی نہ بنا سکا، اس لیے کہ قرآن کریم فصیح و بلیغ بھی ہے، اور ایک جامع کتاب ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ یہ جس طرح سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسانیت کے لیے آئے تھے، رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اسی طریقے سے قرآن کریم انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کو ہم سمجھیں، قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ مختلف احادیث، بے شمار احادیث ہیں کہ جو قرآن کریم کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن کریم صرف جو ہے وہ چومنے کی کتاب نہیں ہے، صرف ماہ رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، صرف ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک مکمل دستور حیات ہے، ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں۔